اسلام کے معزز سامعین کو ہم آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس بات پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا جنات سے شادی ممکن ہے یا نہیں، اور ہجڑے کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں اسلام میں کیا چیز بتائی گئی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو سکے۔ جنات سے شادی ممکن ہے یا نہیں؟ جنات اور انسان کی شادی کے بارے میں بہت سی روایات سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، اے حضرت، ایک جن ہماری لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہماری لڑکی سے شادی کرے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شریعت کے نقطۂ نظر سے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، مگر مجھے پسند نہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا شوہر کون ہے اور وہ آگے سے جواب دے کہ وہ ایک جن ہے، پھر اس بات سے اسلام میں فساد برپا ہو۔ مخلوق جنات میں تناسل بھی انسان کی طرح ہوتا ہے، ان کی جنسی خواہش انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ابن ابی حاتم حدیث روایت کی جاتی ہے، جس طرح آدم کی اولاد میں پیدائش کا عمل جاری ہے، اسی طرح جنات میں بھی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آدم کی نسل زیادہ ہے۔ جنات کے درمیان ہم بستری کے خواہشات کے بارے میں سورہ کہف کی آیات 50 میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنے سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کی طرف چلیں تو اس آیات میں جنات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جب یہ دنیا بنی تھی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور وہ آپس میں فساد برپا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیج کر کچھ کو ہلاک کر دیا اور کچھ کو جو ہے وہ ایسی جگہوں پر بھیج دیا جہاں کھنڈرات وغیرہ یا کچھ ایسے پہاڑ وغیرہ تھے۔ یہاں ذاریت سے مراد بال بچے ہیں جو تناسل سے ہی ممکن ہے، مطلب کہ مرد کے نقطۂ نظر سے ہی ممکن ہے۔ جنات آپس میں شادیاں بھی اولاد کی خاطر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، مخصوص وہ لوگ جو جنات کے وجود پر یقین تو رکھتے ہیں مگر وہ جنات کے جنسی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام، فطرت اور تمام کائناتوں کی مخلوقات کی افزائش کے لیے سورہ یاسین کی آیات نمبر 32 میں فرما دیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں ہیں یا خود ان کی اپنی جنسی یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں جن کو یہ جانتا تک نہیں۔ ہر طرح کے مذہبی تعصب سے بلا تر ہو کر بحیثیت انسان اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے اگر کائنات کے نظام پر غور کرے تو آپ کو ہر جاندار اشیاء کی افزائش میں اس کے مذکورہ مناسل کی شکست نظر آئے گی۔ اس کے لیے اس بات کی مثال کیا کم ہے کہ ایک لطیف تر زندہ شے بھی جنسی تعلق سے اپنی نسل کو فروغ دیتی ہے، اپنی نسل کو پیدا کرتی ہے۔ آپ نے کبھی پرانی کتابوں کو کھول کر ان کو دیکھا ہو تو ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھا ہوگا جو کہ اگر حرکت نہ کرے تو بالکل نظر نہیں آتا، مگر جو ہی وہ چلتے چلتے رک جاتا ہے تو نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کیڑے کی حیثیت بہت تیز ہے، اگر آپ اس کے سامنے اپنا ہاتھ رکھیں گے یا لہرائیں گے تو وہ دوسری طرف مڑ جائے گا۔
یہ کیڑا شاید اللہ تعالیٰ کی باریک ترین اور اتنی چھوٹی مخلوقات میں زیادہ باریک نہ ہو۔ اس کی افزائش کے متعلق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی پیدائش کا عمل بھی نر مادہ کے جنسی تعلق سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کی حکمت کے سامنے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کی قدرت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیات نمبر 57 ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ پاک جب کسی چیز کو تخلیق کا حکم دیتا ہے تو صرف وہ کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ جنات کے ہاں شادیاں نہیں، رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہیں، جو انسانوں کے مختلف قبائل میں مروج ہیں۔ تہذیب و ثقافت و تمدن پر جتنا انسانوں کا اختیار ہے اتنا ہی جنات کو بھی ہے۔ اس ضمن میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جنات کے آثار زندگی اور تہذیب و تمدن انسانوں سے قدیم ہے۔ مطلب کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا۔ یہ جنات ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین کو آباد کیا اور یہاں پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں آبادیاں قائم کی۔ دنیا میں آج بھی بہت سی قدیم عجوبے، عمارتیں اور پہاڑوں کے اندر غاروں کی غار وغیرہ موجود ہیں، اور اس بات کا وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ کئی سال پہلے یا کئی سو سال پہلے اس جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آباد تھیں اور وہ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ جنات فن تعمیر میں بے مثال تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جنات نے ایسی شاندار عمارت تعمیر کی کہ انسانی عقل آج بھی انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک اور طریق اسلام سے جنات کی تعمیرات اور ان کے تہذیب و تمدن کے اگر چیزیں دیکھی جائیں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی انسان سے زیادہ طاقتور چیز ایسی موجود ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے انسان سے زیادہ جنات سے زیادہ انسان کو طاقتور پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا شعور یہ ہے کہ ہم وہ چیز سمجھتے نہیں۔ کتاب زیر نظر کے باب قرآن پاک میں مخلوق جنات کے ثبوت میں ان آیات کے حوالہ جات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیرات اور سماجی و سیاسی امور کے لیے ان سے کام لیا۔ قرآن مجید میں جنات کی جنسی زندگی اور ان کی انسانوں سے شادیاں کا ذکر چل رہا ہے۔ اس حوالے سے مشہور مورخ علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دینا مناسب سمجھوں گا۔ مطلب کہ انہوں نے اس کے بارے میں جنات اور انسانوں کی شادیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتی ہیں اور ان کے اولاد بھی ہوتی ہے، اور چیزیں یہ بہت مشہور اور عام ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جنات اور انسانوں کی شادیاں کس وجہ سے ممکن ہے، تو اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جنات انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور جب جنات انسانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں تو تب ان کی وہ شادیاں کی جاتی ہیں۔ اگر وہ اوریجنل اپنی اصل حالت میں انسانوں کے سامنے آئے تو انسان وہ ڈر جائے اور ڈرنے کے بعد ایسے وہ کام کرے جو اس کی سوچ میں نہ ہو۔ اس لیے جنات کیا کرتے ہیں، وہ پہلے اپنی شکل وہ انسانوں میں کرتے ہیں، انسانوں میں بنا لیتے ہیں، پھر اس کو وہ لوگوں کے ساتھ شادیاں وہ کرتے ہیں۔ انسان کی جنسی زیادتی اور رغبت کے بارے میں حدیث میں مذکور ہے کہ اگر شرعی اور ممنوع طریقے سے جمع یعنی ہم بستری کرنے والا میاں بیوی کو شیطان ورگلا نہ لے اور ان کے باہمی اختیارات کے درمیان اپنا حصہ بھی ڈالتا ہے۔ رسول خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے جمع یعنی ہم بستری کرتا ہے۔ ابن جری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ہے۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات انسانی عورتوں اور مردوں سے جمع کرتے ہیں اور ان کے تناسل کا وہ عمل جو ظاہر نظر نہیں آتا مگر ایک پرسرار مادائی انداز میں نقطے میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں جن و شیاطین کے جو ہے وہ نقطہ نظر شامل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کو لطف و کرم کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا اور سکون و لذیت سے اس کو استفادہ کیا۔ انسان میں ہی جوڑے پیدا کیے، جنات ہماری جنس میں نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا بھی خلاف فطرت اور شریعت کی روح سے مکروہ قرار دیے گئے ہیں۔ اگر اسلام جنات کی شادیوں کو مکروہ قرار نہ دیتا تو آج ابن آدم کی تخلیق کا مقصد فوت ہو چکا ہوتا۔ شریعت نے اس عمل کو اس لیے بھی مکروہ قرار دیا کہ جنات اور انس میں شادیاں جو ہے وہ جائز نہیں، کہ اگر کوئی عورت اپنے مرد اور کوئی مرد اپنی عورت سے سکون حاصل نہ کر پاتا، اور یہ اور بات ہے کہ انسان اور جنات میں تعلقات اور جنسی عمل جو ہے وہ ایک قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ حکم نہیں کہ وہ ایسا کرے۔ یہ عمل بھی دراصل زنا کی ایک حالت ہے اور شریعت اس بات کا کبھی بھی حکم نہیں دیتی اور اسلام بھی اس بات کا کبھی حکم نہیں دیتا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ ہجڑے جنات کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات ہیں، ان کی بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی روایت بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے پہل کرنے میں سبق کر جاتا ہے۔ مطلب کہ جو ہے ہم جب وہ ارادہ کرتا ہے ہم بستری کا، لیکن اس کی عورت اس کی بیوی حیض میں ہوتی ہے لیکن وہ ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے، تو شیطان یہ اس کے ارادے سے پہلے اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے۔ بیوی حاملہ ہوتی ہے اور ہجڑا پیدا کرتی ہے۔ سب ہجڑے جو ہے وہ جنات اور شیاطین کی اولاد ہے۔ یہ دلیل اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ جنات و شیاطین انسانوں سے جنسی تعلقات استوار کر سکتے ہیں اور ان سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ بے شک اس آتشی مخلوق سے شادی مکروہ قرار دی گئی ہے، مگر یہ چیز بھی اہم ہے کہ حالت حیض میں اللہ پاک نے اتنا سخت گناہ ہے کہ حالت حیض میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔